حکومت کی آسان ٹیکس اسکیم، آسان اسکیم، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بلال اظہر کیانی، اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو۔ کیانی صاحب ریلوے کے بھی منسٹر انچارج ہے۔ بہت بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت امپورٹنٹ اس پوری اسکیم کے حوالے سے جو ایک میجر کنسرن سامنے آیا ہے کہ اس میں آپ نے ظاہر ہے کہ جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں ان کو آپ نے آڈٹ سے چھوٹ دی ہے، اب آپ نے ان کو پی او ایس سے بھی آزاد کر دیا ہے کہ انہیں پوائنٹ آف سیل لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پرانی ان کی آمدن پہ بھی کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ عملاً تو کیانی صاحب یہ ٹیکس ایمنسٹی ہی ہے نا جو کہ دی گئی ہے ان دس نیو شیپ اینڈ فارم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ کامران صاحب میں نے آپ کا ابتدائیہ بڑی توجہ سے سنا ہے اینڈ آئی ول اٹیمپٹ ٹو آنسر دوز کوسچنز ون بائی ون، مگر جہاں پہ آپ نے تفصیلات اور کچھ اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میرے خیال سے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس اسکیم کو کتنی براڈ اونرشپ ملی ہے۔ بٹ ون تھنگ دیٹ ہیز بین مسنگ فرام یور انٹروڈکشن از دا فیکٹ کہ ہم نے انجمن تاجران کی 2 مرکزی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک چیز طے کی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فارمل ریٹیل سیکٹر پاکستان جو بزنس ریٹیل کاؤنسل ہے اس نے بھی، اور جو ایف پی سی سی آئی کی بھی لیڈرشپ ہے اس نے بھی امنگسٹ ادر پیپل انہوں نے اسکیم کا خیر مقدم کیا ہے۔ سو ناٹ جسٹ فرام جسٹ انفارمل بزنس کمیونٹی بٹ آلسو سیکشنز آف دا فارمل بزنس کمیونٹی ہیو آلسو ویلکم دس اسکیم۔ دیکھیے جو آپ نے بات کی ہے کامران صاحب، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف وی ہیو 35 لاکھ دکاندار جو ابھی نیٹ سے باہر ہیں، تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ استثناء دی ہے تو یہ تو وہ دکاندار ہیں اکثریتی جو آلریڈی نیٹ سے باہر ہیں، اور ہم نے یقیناً ایک آؤٹ آف دا باکس ایک ایسی سولوشن بیٹھ کے مشاورتی عمل کے نتیجے میں ہم نے انجمن تاجران اور دکاندار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کی ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک والنٹری بیسس پہ ایٹ سکیل ہم رجسٹریشن اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کی انکلوژن لے کے آ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ تاثر جائے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ ہیں یا پی او ایس مشین پر ہیں اور ان کی اتاری جا رہی ہے، بیکاز میجورٹی لوگ 35 لاکھ تاجر ہمارے اندازے سے ایسے ہیں جو ابھی نیٹ سے باہر ہیں، اور جب یہ لوگ نیٹ میں آئیں گے تو فارم بھی بھریں گے، اپنی ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی ڈکلیئر کر رہے ہوں گے، اپنی ایک سیل بھی ڈکلیئر کر رہے ہوں گے، ایک ٹیکس بھی ادا کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات کامران صاحب آپ نے جو ریز کی تھی وہ یہ تھی کہ موجودہ دکاندار اور نئے دکاندار کی بات ہوئی، تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو دکاندار موجودہ فائلر ہے اس کے اوپر ایک شرط لاگو ہے اسکیم پہ آنے کے لیے، 2 شرطیں لاگو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پچھلے 3 سالوں میں ڈکلیئر ٹرن اوور کسی بھی ایک سال میں 20 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی موجودہ تاجر اگر اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ اسکیم پر آتا ہے تو اس کو کم از کم پچھلے سال جتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس سے ہمارا جو موجودہ ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ ہوگا۔ ہاں جو ابھی نان فائلر ہیں، جو اکثریتی ہمارے دکاندار ہیں، وہ اگر اسکیم میں آتے ہیں تو یقیناً اگر 20 کروڑ سے اپنا ٹرن اوور نیچے ڈکلیئر کریں گے تو وہ اسکیم کے لیے۔ تو بلال بھائی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی میں ریکگنائز کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ ایک مختلف حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھے، ریٹیلرز ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں، یہ ساری چیزیں اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک یہ ایفرٹ ہے، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس میں، ڈیفینیٹلی ریکگنائز دیٹ۔ لیکن دیکھیں پہلا تو آپ کا اس وقت اگلے مہینے سے نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے شروع سے پہلی چیزیں جو کہ پاکستان کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اکانومی کو ڈیجیٹائز کریں، اور اس کے لیے آپ ڈیجیٹل انوائسنگ جو ہے وہ ایک مینڈیٹری قرار دے رہے ہیں، یا آپ کی حکومت نے کہا ہے کہ آپ ڈیجیٹل انوائسنگ مینڈیٹری قرار دیں گے، اور اس سے ایک ڈیجیٹل کا ایک وے فارورڈ ہمیں ضرور نظر آیا تھا۔ لیکن ان ون گو اگر ہم 4 ملین ایسے پوٹینشیل لوگوں کو جو کہ ڈیجیٹل انوائسنگ میں یا ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم ان کو فارغ کر دیں گے تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ بگننگ۔ اور یہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اور یہ جو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، اس کے لیے تو ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا، خاص طور پر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کامران صاحب، میرے خیال سے ہمیں 2 مختلف ان چیزوں کو علیحدہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا جو کیش لیس انیشیٹو ہے اس کی بھی کوآرڈینیشن کی ذمہ داری مجھے ملی بھی ہے جی، اور میں اکثر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں جی، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی۔ ہم نے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے QR کوڈز کے لیے ایک سبسڈی کی ہے، ڈیجیٹل بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ٹارگٹ سیٹ ہیں، مرچنٹس ود آفرنگ ڈیجیٹل پیمنٹس اس کے ٹارگٹ سیٹ ہیں،
اور تو دیکھیے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. ابھی بھی سارے صوبوں میں ایگزیکٹو آرڈرز ہیں کہ جتنے بھی دکاندار ہیں ان کو اپنے کسٹمر کو کم از کم ایک موڈ آف ڈیجیٹل پیمنٹ آفر کرنا ہے. وہ اس ڈیجیٹل انوائسنگ یا پی او ایس سے علیحدہ چیز ہے. یہ وہ پی او ایس کی پوائنٹ آف سیل کی مشین ہے جو ایف بی آر کی مشین فار دا سیک آف ریسیٹس کی ڈاکیومنٹیشن لگانی لازم تھی, اس سے ہم ان کو استثنا دے رہے ہیں. مگر دوسری طرف ان آرڈر ٹو پروموٹ ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی, ان آرڈر ٹو پروموٹ کیش لیس مور اسپیسیفکلی, وہ ایک ایفرٹ اپنی جگہ جاری رہے گی. دوسری بات یہ ہے کامران صاحب کہ بہت سارے ریٹیلرز ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں, یا آپ کے بڑے برانڈز ہیں جن کی برانچ نیٹ ورکس ہیں, یا آپ کے جولرز ہیں, آپ کے بہت ساری وہ یونیورس جو ہے وہ ابھی بھی نارمل ٹیکس ریجیم میں ہی رہے گی, اور وہ ان کو یہ ان کے اوپر یہ والی ایسپیکٹ لاگو نہیں ہوگی. بنیادی بات یہ ہے کامران صاحب کہ دیکھیے ہم نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو فگر آؤٹ اے وے کہ ہم ایٹ اسکیل اکراس دا کنٹری آن اے والنٹری بیسس ہم دکانداروں کو ایک ایسی اسکیم کے تحت جس کو وہ اون کرتے ہیں ٹیکس نیٹ میں بھی لے کے آئیں, اور نیٹ میں لانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ ان سے کلیکشن کر کے دکھائیں. وی بلیو کہ یہ جو مشاورتی عمل کے نتیجے میں ہم یہ اسکیم لے کے آئے ہیں جس کو ایک نہیں 2 مرکزی تنظیمیں انجمن تاجران کی اون کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک فیلڈ ہم نے اس سادہ فارم کی طے کی, ایف بی آر کے پلیٹ کے اوپر باقاعدہ ٹیکسٹ ان کے ساتھ طے کیا, اسکیم کے ایک ایک نقطے کو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا. اس اونرشپ کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اسکیم کے اعلان کے بعد انہوں نے خود آ کے اس کو اون کیا اور ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کو بھروائیں گے اور آگے لے کر چلیں گے. تو میرا خیال ہے جی کہ ماضی کے جو دیگر اٹیمپٹس ہوئی ہیں ان سے سبق حاصل کر کے دس از آر بیسٹ کہ ہم اس نتیجے میں آگے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لا سکیں. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کامران صاحب کہ جو بوجھ ابھی موجودہ فائلرز اٹھا رہے ہیں جس میں تنخواہ دار طبقہ بھی شامل ہے, ہم نے ہمیشہ یہ حکومتوں پر تنقید آتی ہے اور جائز تنقید آتی ہے کہ وہ کندھے جو اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں ان کندھوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ اسٹیپ فارورڈ ان ٹرمز آف براڈننگ دا ٹیکس نیٹ, اور ان لوگوں کو بھی ٹیکس کے دائرے میں بھی لایا جائے اور ان سے ٹیکس وصول بھی کیا جائے تاکہ یہ بوجھ چند لوگ نہیں زیادہ لوگوں کے کندھوں پر. یہ فرمائیے گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اوبیسلی آپ اور آپ کی گورنمنٹ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو ہماری کیش اکانومی ہے یہ ہمارا بہت بڑا سیریس کرائسس ہے. آپ بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا بھی کرتی ہے, آئی ایم ایف بھی کرتی ہے, ہمارے تمام جو سیزنڈ اکانومسٹ ہیں وہ سب اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور وی ہیو ایک بہت ہی سیریسلی کنسرن ہماری چیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا جو کینسر ہے وہ ایک ہماری کیش اکانومی ہے, جو کہ اب کوئی 12 ٹریلین کے قریب ہے, جو کہ ہمارے سی آئی سی یعنی کیش ان سرکولیشن ہے. 12 کھرب روپے کی جب کیش ان سرکولیشن ہو, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اقدامات کے نتیجے میں, حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں آئندہ جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں سے کیا کیا ایسے کرٹیکل اقدامات ہیں جو کہ اب آپ کرنے جا رہے ہیں جس سے کہ یہ کیش ان سرکولیشن کب ہو, یہ ڈیجیٹائز ہو جائے, یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف چلا جائے, اور یہ جو ہمارا 12 کھرب کا کیش جو سرکولیٹ کر رہا ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹلی یا ایک ریزنبلی جو ہے وہ کب ہوگا اگلے سال کے اندر. جب میں اگلے سال آپ سے بات کر رہا ہوں گا تو سی آئی سی کیا 12 ہی ہوگا یا وہ 8 ہو چکا ہوگا یا وہ 7 ہو چکا ہوگا, اور اگر ہو جائے گا یا کب ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. کیش ان سرکولیشن کو, کیش اکانومی کو آپ کل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے کامران صاحب. یہ اس کا جواب یہ پرائم منسٹر کے آن گوئنگ کیش لیس انیشیٹو میں جس کے اندر ٹارگٹس باقاعدہ اہداف لاک ہوئے ہیں, جس میں اسٹیٹ بینک بھی ہے, ہماری فائنانس منسٹری بھی ہیں, صوبائی فائنانس منسٹریز بھی شامل ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی شامل ہیں. اور میں آپ کو ایک تو امپرومنٹس آلریڈی جو اس سال میں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو حکومت کا ہدف ہے اس کیلنڈر ایئر کے اختتام تک کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جتنی بھی گورنمنٹ پیمنٹس ہیں ان سب گورنمنٹ پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا. جس کا مطلب کیا ہے کہ اس سال کے دسمبر تک ہدف یہ ہے کہ جتنی بھی حکومت کسی کو بھی پیمنٹ کرتی ہے کسی بھی شہری کو وہ ساری ڈیجیٹل ہونی چاہیے, اور جو شہری حکومت کو کسی بھی سطح پر پیمنٹ کرتا ہے اس کے پاس کم از کم ایک موڈ آف ڈیجیٹل پیمنٹ آپشن اویلیبل ہونا چاہیے. اس میں آپ کو صرف ایک پروگرس کا صرف پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ جو جتنی بھی سینٹرلائزڈ اینٹیز ہیں وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی, ان کی پچھلی جون میں صرف 9% پیمنٹس جی ٹو پی گورنمنٹ ٹو پرسن پیمنٹس ڈیجیٹائز تھیں, وہ اب 57% پہ کھڑی ہوئی ہیں.